پی ڈی ایم اے کی طرف سے اور این ڈی ایم اے کی طرف سے ملا کر 1,72,000 ٹینٹس جو ہیں وہ جو لوگ افیکٹیز ہیں ان کو پہنچایا گیا ہے. پی ڈی ایم اے کی طرف سے 1,00,000 ترپال شیٹس ان علاقوں میں پہنچائی گئی ہیں. 10,00,000 ماسکیٹو نیٹس جو ہیں وہ ان متاثرین تک پہنچائی گئی ہے. راشن جو ہے وہ بھی پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے جو ہے وہ مختلف علاقوں میں پہنچا رہے ہیں. اریگیشن کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ پانی کی نکاسی آب کو مکمل طور پر یقینی بنایا جائے. اس وقت انڈس ریور جو ہے وہ 120.2 فیٹ پہ چل رہا ہے اور ہم امید کر رہے ہیں, جو کہ امید کی کرن ہے, کہ اگلے 8-10 گھنٹے میں انڈس مزید 120.2 فیٹ پہ اس وقت انڈس ریورس جا رہا ہے. اور منچر کے ساتھ بھی ہم بات کر رہے ہیں, سیون کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں کہ 120.2 جو ہے وہ انڈس ریور جو ہے اس وقت منچر کے پاس جا رہا ہے. اور ہم امید کریں گے اگلے 8-10 گھنٹے میں انڈس ریور کا کوئی 8 سے 9 فیٹ جو ہے انچ وہ لیول نیچے آئے گا. اور جیسے یہ لیول نیچے آئے گا تو پھر دریا کے پاس سے ایک بریچ نکالا جائے گا. ایل ایس بند پہ جو ہے وہ ایل ایس بند پہ جو ہے وہ بریچ آئے گا, ایک بریچ کٹ نکالا جائے گا. اس سے جو بھی پانی منچر کا ہے وہ سارا پھر دریا سندھ میں اس کو نکاسی آب وہاں سے شروع ہوگی. اور وہ نکاسی آب کوئی 15 سے 20 دن لگیں گے اس کو کلیئر ہونے میں. تو ہم ویٹ کر رہے ہیں صرف کہ وہ جیسے ہی انڈس ریور کا لیول ریڈیوس ہوگا تو فوری طور پر جو ہے وہ کام اسٹارٹ کیا جائے گا. مشینری وہاں موجود ہے, گورنمنٹ آف سندھ کی بھی ہیوی مشینری موجود ہے, ایف ڈبلیو کی بھی مشینری موجود ہے. تمام ادارے مل کر جو ہے اس پورے آپریشن کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت جو سچویشن ہے یہ لیٹسٹ ہے, اس وقت گڈو بیراج جو ہے اس کا ڈسچارج اپ اسٹریم جو ہے 1,93,300 ہے اور اس کا ڈسچارج ڈاؤن اسٹریم جو ہے وہ 1,85,835 ہے. سکھر بیراج جو ہے وہ 2,73,416 ڈسچارج اس کا اپ اسٹریم ہے اور ڈاؤن اسٹریم اس کا ڈسچارج جو ہے 2,73,416 ڈسچارج ڈاؤن اسٹریم ہے. کوٹڑی میں اس وقت سب سے زیادہ اونچے درجے کا سیلاب ہے. 6,04,099 ڈسچارج اپ اسٹریم ہے اور ڈسچارج ڈاؤن اسٹریم جو ہے 5,83,882. یہ اس کا اس وقت کوٹڑی کا ڈاؤن اسٹریم ڈسچارج ہے. تو ہم لوگ اس وقت پورا فوکس جو گورنمنٹ کا وہ ہے منچر پہ اور انڈس ریور پہ. تو انڈس ریور کا ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ جیسے یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد ہم 10-15 دن میں اگلے میں اس پانی کو نکال سکیں گے. اس وقت یہ بتا دوں کہ کشمور کی حالت بہتر ہو رہی ہے, جیکب آباد کی حالت بہتر ہو رہی ہے. جن اضلاع میں ابھی ایشو ہے, کمبر میں ابھی ٹائم لگے گا لیکن وہاں پہ بھی پانی ریڈیوس ہونا شروع ہو گیا ہے. اس وقت جو ایک اور ایشو ہے
کہ ایویکیوشن پلان جو ہے وہ بھی آج کی میٹنگ میں اس پہ ڈسکشن ہوا کہ کس طرح اس کو مزید بہتر کیا جائے گا. آر بی او ڈی اور ایل بی او ڈی اس وقت اپنے فل فلو میں چل رہے ہیں, تو جب تک وہاں سے پانی کلیئر نہیں ہو جاتا تو باقی جگہوں کے پانی نکالنے میں تھوڑا بھی ٹائم لگے گا. اس میں کافی لوگ اس وقت ڈپینڈ کر رہے ہیں روڑی کینال پہ. روڑی کینال بھی اپنے فل فلو میں ہے. تو جیسے ہی مطلب سارا ڈپینڈ کرتا ہے دریا کے اب لیول پہ. جیسے ہی دریا کا لیول اب نیچے ہوگا مزید بٹ ڈے بائی ڈے اب گھنٹوں میں جو ہے صورتحال وہ چینج ہوتی رہے گی. تو پورا فوکس گورنمنٹ کا یہ ہے. میں تھوڑا ایک اور چیز بتا دوں کہ اس وقت ڈسٹرکٹ وائز بھی ان پر رپورٹ موجود ہے, لیکن میں زیادہ تفصیلی ٹائم نہیں لوں گا. لیکن سراسری آپ کو میں نے آپ کو جو فگرز راشن کی اور باقی چیزوں کی دے دی. جانوروں کے لیے اس وقت پوزیشن یہ ہے, آج جو بتایا گیا کہ اراؤنڈ 5 ملین جو ہے 50 ملین ٹوٹل پاپولیشن ہے اینیملز کی, اور اس میں جانوروں کے کھانے کے لیے بہت بڑا کرائسس بنا ہوا ہے اس وقت. اینیمل فوڈر جسے کہتے ہیں وہ بہت بڑا کرائسس ہے. تو اس کے لیے آج جو میٹنگ ہوئی تھی ٹاسک فورس کی, اس میں چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جہاں سے بھی اینیمل فوڈر ملتا ہے اس کی فوری طور پہ پروکیورمنٹ کی جائے, تاکہ وہاں پہ دیہی علاقوں میں لوگوں کی صرف 2 ایسٹس ہوتے ہیں, یا ان کی کاشت ان کا ایسٹ ہوتی ہے, یا ان کے جو مویشی ہیں وہ ان کا ایسٹ ہوتے ہیں. تو ان مویشیوں کے لیے امیڈیٹلی طور پر جو ہے وہ فوڈر کی فراہمی کو یقین بنایا جائے. یہ بھی ایک شکایت ہے کہ جو مچھروں کا بہت بڑا عذاب بنا ہوا ہے, اور پانی کیونکہ موجود ہے تو جانور کا بھی ایشو ہے بہت زیادہ, کہ مچھروں سے بھی جانور جو ہے بیمار ہوتے ہیں. ایک تو لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کی ویکسینیشن کو یقینی بنا رہا ہے کہ ویکسینیشن فوری طور پر جو ہے وہ تمام جگہوں پہ لگے, اور لگ بھی رہی ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کو جو ہے اس وقت ویکسینیشن لگ چکی ہے. لیکن اس کی وجہ سے مال مویشی کے لیے نیٹس جو ہیں خاص طور پر, ایک تو ماسکیٹو نیٹس ہم لے رہے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے, باقی ان جانوروں کے لیے بھی ماسکیٹو نیٹس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے آرڈر کیا ہے کہ جہاں سے بھی اس کی پروکیورمنٹ ہو سکے, جہاں سے بھی ملتی ہیں وہ جانوروں کے بھی ماسکیٹو نیٹس لی جائیں, تاکہ ان جانوروں کو اس عذاب سے بھی بچایا جا سکے. اچھا, جو ابھی تک گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے آپ کو پتا ہوگا 2 قسم کے, ایک کیمپس میں جا رہا ہے کوکڈ فوڈ, ایک دے رہی ہے راشن بیگز. لیکن جو معصوم چھوٹے بچے ہیں ان کی نیوٹریشن کے لیے فیصلہ ہوا, اور چیف منسٹر صاحب نے خود کچھ لوگوں سے رابطہ کیا. ایک سپلائر سے بات ہوئی ہے جو کہ 15 لاکھ ڈیلی کی تعداد میں 15 لاکھ ایک چھوٹے ساشیز آتے ہیں جو کہ بچوں کی نیوٹریشن کے لیے کافی ہوتے ہیں, اور وہ ایک بچے کو دن میں 2 دفعہ وہ نیوٹریشن لازمی ہے جو چھوٹے معصوم بچے ہیں. تو ان کے لیے چیف منسٹر صاحب نے آرڈر کہ وہ بھی فوری طور پر پروکیورمنٹ کی جائے, پی ڈی ایم اے کرے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کرے, دونوں کو چوائس دیجیے, کوئی بھی جو اس کو جلدی اس کی یقینی بنا سکے. تو اس وقت ایک سپلائر سے صرف بات ہوئی, اس نے کہا 15 لاکھ میں ڈیلی دے سکتا ہوں. تو اس میں 2 ساشے ہر بچے کو روزانہ گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی. اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کو وہ بھی کوشش کریں کہ یا کہ ہیلتھ جو کہ ہمارے میڈیکل کیمپس ہیں ان کے تھرو کیا جائے, کہ جہاں جہاں پہ میڈیکل کیمپس ہیں پی پی ایچ آئی کے سندھ گورنمنٹ کے, تو وہاں پہ جو معصوم بچے ہیں ان کو یقینی بنایا جائے, کیونکہ معصوم بچے جو ہے وہ کوکڈ فوڈ نہیں کھاتے. تو ان کے لیے, اور وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بھی آج ایک ڈیسیجن گورنمنٹ نے لیا ہے. تو یہ چند گزارشات تھیں جو کہ آپ لوگوں کے زیر غور کرنی تھی. اب ڈیلی کے بیسس پہ میٹنگ جو ٹاسک فورس ہے اس کی میٹنگ ہوگی, ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جہاں جہاں پہ ایشوز ہوں گے ان کو ایڈریس کیا جائے گا, اور پھر ڈیلی کے بیسس پہ ہم آپ کو بریفنگ دیں گے. وزیر اطلاع سندھ کا کہنا ہے کہ متاثرین کو 1,72,000 خیمے پہنچا دیے ہیں. یہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے جس کا کچھ